پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آذری فوج کا بڑا وار، مزید 24 دیہاتوں پر قبضہ۔ آرمینی حکام نے مرنے والے فوجیوں کی تعداد ظاہر کر دی۔ 700 سے زائد آرمینی فوجی اب تک جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ ٹرمپ نے مائک پومپیو کو آرمینیا روانہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اہم پیش رفت سامنے آ گئی، روس اور یورپ ترکی سے امن کی درخواست کرنے لگے۔ تاہم آذری حکام نے اہم بیان جاری کرتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا عالمی ادارے اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور کیا آذری حکومت سے قابض علاقے واپس لے لیے جائیں گے؟ آج ہم آپ کو آرمینیا اور آذربائیجان کے تنازع پر عالمی سیاست میں پیدا ہونے والی ہلچل سے آگاہی دیں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، جنگ نام ہے تباہی کا۔ اس نے جہاں بھی اپنے سائے پھیلائے وہاں معصوم اور لاچار انسانیت کے لیے بڑی مشکلات پیدا کیں۔ دنیا کے نقشے پر جنوبی ایشیائی ممالک میں اکثر تناؤ برقرار رہتا ہے، جس کی بیشتر وجوہات ہیں۔ حالیہ دنوں میں آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری جنگ میں کئی ممالک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم ترکی اور پاکستان کے حمایت یافتہ برادر اسلامی ملک آذربائیجان نے جنگ میں تاریخی فتوحات سمیٹ رکھی ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تازہ اپڈیٹس کے مطابق آذربائیجان کے خلاف جاری لڑائی میں آرمینیا کی طرف مرنے والے فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اطلاع یہ بھی ہے کہ مرنے والے آرمینی فوجیوں کی تعداد 729 ہو گئی ہے، جس کا اعتراف گزشتہ روز آرمینی حکام نے خود کیا۔ تفصیلات کے مطابق آرمینیائی فوج نے ہلاک افراد کی فہرست میں مزید 19 فوجیوں کا نام شامل کیا، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ دوسری جانب آذربائیجان کے پراسیکیوٹر جنرل نے گزشتہ روز بتایا کہ اغدام کے علاقے میں محاذ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ آرمینیا سے جنگ کے دوران آذربائیجان کی فوج نے ایک اور شہر زنجیلان اور مزید 24 دیہات آزاد کروا لیے ہیں۔ آذربائیجان کی فوج کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے۔ اس خبر کی تصدیق آذری میڈیا اور حکومتی اداروں نے کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ میں مزید جھڑپوں کی تصدیق بھی کی ہے، جہاں لڑائی کو 3 ہفتے ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ بندی کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ آرمینیا کی فوج کی جانب سے شیلنگ کا سلسلہ تھما نہیں اور ترتار اور اغدام میں مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں 2 شہری جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع کی ترجمان سوشان اسٹیپینیان نے کہا ہے کہ جنوبی علاقوں میں لڑائی میں شدت آئی ہے اور آذربائیجان کی فورسز کی طرف سے ہمیں مزاحمت کا سامنا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا کہنا تھا کہ ان کی فوج نے جبرائیل اور فضولی کے خطے میں کئی گاؤں اور شہروں میں قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ کے معاملے پر کئی روز سے جنگ جاری ہے، جس میں سینکڑوں افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان عارضی جنگ بندی کی دوبارہ کوشش کی گئی، تاہم کچھ ہی دیر میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں اور اس وقت بھی شدید جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران نے دونوں ممالک یعنی آرمینیا اور آذربائیجان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کاراباخ کی طرف سے میزائل یا توپ کے گولے ایران کی سرزمین پر آتے ہیں تو وہ اس کا جواب دے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران کی سرزمین پر اگر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے، خواہ وہ نادانی میں ہی کیوں نہ ہو، تو ایران اس کا مناسب جواب دے گا۔ اس بیان پر عالمی میڈیا یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ روس نے ایران کو ایسا بیان دینے پر اکسایا اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جائیں، جس کے لیے مغربی طاقتیں خفیہ پلانز تیار کر رہی ہیں تاکہ ایران اور آذربائیجان کو آپس میں لڑوا کر ایک طرف ترکی اور ایران میں مزید دوریاں پیدا کی جائیں تو دوسری جانب آرمینیا کو جنگ سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے قابض علاقوں کو واپس آرمینیا کی تحویل میں دے دیا جائے۔ خیال رہے کہ نگورنو کاراباخ پر آرمینیا کا قبضہ 90 کی دہائی سے ہے، جبکہ عالمی سطح پر اس کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔
آذری صدر الہام علیوف نے اپنا موقف واضح کر رکھا ہے کہ وہ اپنے قابض شدہ علاقوں کو واپس لے کر ہی دم لیں گے۔ اس سلسلے میں ترکی اور پاکستان آذربائیجان کی مکمل حمایت میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شدید لڑائی کے باوجود آذری فوج میدان جنگ میں مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ پاکستان آذربائیجان کے حکام سے ہمہ وقت رابطے میں ہے اور عسکری مدد کے ساتھ ساتھ دیگر امور میں بھی پاکستان آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے آذری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں آذربائیجان کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات سمیت دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دوستو، اس ٹیلی فونک گفتگو میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان کو نگورنو کاراباخ میں مخدوش صورتحال پر گہری تشویش ہے اور آرمینیا کی طرف سے آذربائیجان کی دیہی آبادی پر بھاری گولہ باری قابل مذمت ہے۔ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیانات کے بعد آذری قوم نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے اور آذربائیجان کی سرکاری عمارتوں سمیت گھروں پر بھی پاکستانی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، ترکی نے جس طرح آذربائیجان کو سپورٹ کیا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ گزشتہ روز ترک اسپیکر اسمبلی مصطفیٰ شینتوپ نے کہا کہ مسئلہ کاراباخ کا گزشتہ 30 برسوں سے حل تلاش نہ کر سکنے والے یورپی سلامتی تعاون تنظیم کے منسک گروپ کی دماغی موت ہو چکی ہے۔ ترکی اب تک کی طرح آئندہ بھی پیارے آذری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہونے کے عمل کو جاری رکھے گا۔ آذری فوج کی طاقت کے سامنے لاچار ہونے والی آرمینیا فوج میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے کے وقت شہریوں کو قتل کر رہی ہے، جو کہ کھلم کھلا ایک جنگی جرم ہے۔ تو پھر ہمیں دنیا سے دریافت کرنا ہوگا، اگر آپ اس غیر انسانی فعل پر لعنت و ملامت نہیں بھیجیں گے تو کس پر لعنت بھیجیں گے؟ انہوں نے خبردار کیا کہ آرمینیا کی پشت پناہی کرنے تک قفقاز کے تمام تر ممالک خطرے سے باہر نہیں رہیں گے، لہٰذا اس ملک سے تعاون کو ختم کرنا لازم و ملزوم ہے۔ ترک اسپیکر کے اس بیان کے بعد یورپ اور امریکہ میں ہلچل پیدا ہو چکی ہے اور وائٹ ہاؤس نے ایک اور اہم فیصلہ لیتے ہوئے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور اہم امریکی شخصیات کو حکم دیا ہے کہ وہ آرمینیا روانہ ہوں، جس کے بعد یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آئندہ ہفتے آرمینی اور امریکی وزرائے خارجہ کے درمیان اہم میٹنگز ہو سکتی ہیں، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کیسے ترکی اور آذربائیجان کو شکست دی جائے۔ دوستو، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس جنگ کا اختتام کب اور کیسے ہوگا؟ کیا تیسری قوت اس میں کودے گی یا پھر عالمی اداروں کی مدد سے اس تنازع کو حل کیا جا سکے گا؟ اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔